اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس 9 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کے نصاب کے تحت ہم کلاسز پڑھا رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے درس ثانی باب، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور کچھ حصہ اس میں رہتا تھا۔ آپ سب بچے اپنے سامنے اسلامیات لازمی کی کتاب میں سے الدرس الثانی باب یہ والا رقو کھول لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ امید ہے آپ سب بچوں نے اپنی کتابیں کھول لی ہوں گی۔ آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 42 یعنی آیت نمبر 42 پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 42 کا کچھ حصہ اس دن آپ کو نقشے کی مدد سے سمجھا دیا تھا کہ اس میں عدوۃ دنیا کس کو کہتے ہیں، عدوۃ القصویٰ کس کو کہتے ہیں اور رکب کس کو کہا گیا تھا۔ یہ میں نے تفصیل سے بورڈ پر پچھلی کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا۔ ابھی اسی سے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے یا اس پار تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہاں تک ہم پچھلی کلاس میں مکمل کر چکے تھے۔ یہاں سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ولو اور اگر تواعدتم، اگر تم طے کر لیتے، ولو تواعدتم، اگر تم طے کر لیتے، وقت مقررہ کو طے کر لیتے، تو لاختلفتم، ایک بات ذرا دھیان سے سنیے گا، بظاہر نظر آنے میں یہ لاختلفتم لا نظر آ رہا ہے کہ اس کا معنی ہوگا نہیں، لیکن یہ آپ جب اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں لام کے اوپر زبر موجود ہے، تو اس کا معنی وہ لام الف لا والا نہیں ہوگا کہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ لاختلفتم تو تم اختلاف میں پڑ جاتے، ضرور تم اختلاف میں پڑ جاتے، فی المیعاد، اس وقت مقررہ کے بارے میں۔ اگر تم وقت مقرر کر لیتے تو اس وقت مقررہ کے بارے میں تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے۔ اس کی تشریح آیت مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَلَٰكِن لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، امراً ایسے کام کا، کان مفعولا جس کو ہونا تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ایسے کام کا جس کو ہونا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، لام اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہلک ہلاک سے ہے، لِيَهْلِكَ تاکہ ہلاک ہو، یعنی وہ شخص مارا جائے، لِيَهْلِكَ تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک جو شخص بھی ہلاک ہو یعنی مارا جائے، عن بینہ دلیل پر، بصیرت پر یعنی دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حییٰ جو بھی زندہ رہے، عن بینہ دلیل پر، لیہلک من ہلاک عن بینہ تاکہ ہلاک ہو وہ شخص جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر، ویحییٰ من حییٰ عن بینہ اور جو زندہ رہے وہ بھی زندہ رہے دلیل پر، بصیرت پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، وہ کا مطلب اور، ان کا مطلب بے شک، لفظ اللہ کا مطلب اللہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ، اس سمیعٌ کے شروع میں جو لفظ لام ہے یہ تاکید زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے ضرور سننے والا ہے، اور علیم جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنے سے پہلے جو
جو کتاب میں اس کا ترجمہ لکھا ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں، پھر اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ شروع سے 42 شروع سے، جس وقت تم مدینے سے قریب کے کنارے ناکے پر تھے اور وہ کافر بعید یعنی دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرار کر لیتے، مطلب متعین کر لیتے، تو وقت متعین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسی کو کر ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کلاس میں آپ کو 3 گروہوں کے نام میں نے بتائے تھے۔ ایک کا نام آپ کو بتایا تھا عدوۃ الدنیا، ایک کا نام آپ کو بتایا تھا عدوۃ القصویٰ، اور ایک آپ کو بتایا تھا الرمل، اور تینوں کا مراد بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ عدوۃ الدنیا سے مراد پیغمبر علیہ السلام کا لشکر ہے جن کی تعداد 313 تھی، عدوۃ القصویٰ سے مراد ابو جہل کا لشکر ہے جس کی 1000 تعداد تھی، اور الرکب سے مراد ابو سفیان کا دیجاتی قافلہ ہے۔ اب آپ اس کے شان نزول کی طرف، بیک گراؤنڈ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ جب پیش آیا جنگ بدر کا تو اس کے پہلے حالات کیا تھے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے نکلا اور مدینہ سے وہ مدینہ کے راستے سے قریب سے گزرتے ہوئے ملک شام تجارت کی غرض سے پہنچا، اور اب وہاں سے واپسی پر جب وہ مدینہ کے قریب پہنچنے لگا تو اس کو یہ خوف، یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لشکر کو پکڑ لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تو لہٰذا اس نے مدینہ کے پاس سے گزرنے سے پہلے جو مشہور تجارتی راستہ تھا اس کو چھوڑ کر مدینہ کے دوسری طرف سے، یعنی جس طرف سے نہر پڑتی تھی وہاں سے اس نے اپنے قافلہ مکہ کی طرف روانہ کیا، اور ایک شخص جس کا نام زمزم غفاری تھا اس کو مکہ مکرمہ بھیجا اور اس کو کہا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کریں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ابو ذر غفاری جب پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ میں زمزم غفاری جب پہنچا تو اس نے یہ خبر دی، اور یہ خبر آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیل گئی، تو فوراً سے ابو جہل نے 1000 کا ایک لشکر تیار کیا جو تمام کے تمام جنگجو تھے، لڑنے والے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور چنانچہ وہ لشکر ابو جہل کی سربراہی میں وہاں سے روانہ ہوا، اور جو مشہور تجارتی راستہ تھا جہاں سے قافلے میں گزرنا تھا اس کے قریب ہی ایک میدان تھا، وہاں آ کر انہیں پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پہنچ کر جو جگہ جنگ کے اعتبار سے بہترین تھی، اچھی تھی، یعنی مٹی والی زمین تھی، جو بدر کا میدان تھا، بدر اصل میں کنویں کا نام تھا جو وہاں پر واقع تھا قریب میں، اور بدر کے میدان میں ایک طرف زمین مٹی والی تھی اور ایک طرف زمین ریتلی تھی، تو لڑنے کے اعتبار سے جو مٹی والی زمین تھی، پختہ زمین تھی، ابو جہل نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا اور یہ جنگ کے میدان میں پہلے پہنچ گیا، اور پیغمبر علیہ السلام کا لشکر 313 مجاہدین کے ساتھ جب اس مشہور تجارتی راستے کی طرف کے قریب پہنچا تو تب ان کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ تو راستہ بدل کے دوسری طرف سے جا چکا ہے، ہاں ان کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک دوسرا لشکر ابو جہل کی سربراہی میں وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب مسلمان تو لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، چنانچہ اچانک اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنا پڑ گیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان پر پہنچے۔ آپ کے حصے میں جو زمین آئی اس میں پانی بھی نہیں تھا اور وہ ریتلی زمین تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ جب تم قریب کے کنارے پر تھے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کا لشکر مدینہ سے قریب کے کنارے
اور عروۃ القصویٰ اور وہ دور کے کنارے پر تھے، تو اس سے مراد ابو جہل کا 1000 کا جنگی لشکر ہے کہ جو مدینہ منورہ سے دور کے کنارے پر تھا۔ اور رقب جو اس کو قافلہ کہا گیا، جیسے آپ کو میں نے ایک واقعہ میں بتا دیا کہ ابو سفیان نے اپنے تجارتی قافلے کو اس طرف سے، جس طرف سے نہر پڑتی تھی مدینہ کے نیچے کی طرف سے، وہاں سے وہ لشکر گزر گیا۔ تو ان 3 لشکروں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اگر صحابہ کرام کو نکلتے وقت ہی یہ بات پہلے بتا دی جاتی ہے کہ ہم نے وہاں پر فلاں وقت میں پہنچنا ہے اور ہم نے وہاں جا کر ان کے ساتھ لڑنا ہے، تو وقت مقررہ کے بارے میں اختلاف میں پڑ جاتی کہ کس وقت نکلنا ہے، کب پہنچنا ہے، لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ساز و سامان کیا ہونا چاہیے، تو اس میں مختلف میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو کرنا تھا کہ اچانک اپنے سے 3 گنا بڑی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا کروایا، اور پھر لڑائی ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، جبکہ جنگ بدر میں مکہ سے آنے والے لوگوں میں سے 70 لوگ زندہ گرفتار کر لیے گئے، اور 70 کے قریب لوگ جنگ میں مارے گئے، اور باقی لوگ اپنا ساز و سامان مال غنیمت کا جو تھا وہ سب یہاں چھوڑ کر وہ مکہ کی طرف واپس فرار ہو گئے۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کرنا تھا، سو وہ ہوا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک کو دلیل پر، دونوں کو لڑنے کا برابر موقع نصیب ہوا، اور جس کی جان گئی، جس کو مارا گیا وہ دلیل پر، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اس کو بھی دلیل پر زندہ رکھا کہ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح مکمل ہو گئی جو آپ کو بتا دی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ہم آیت نمبر 42 کو مکمل کیا۔ اب ہم اگلی آیت نمبر 43 کو پڑھتے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے آیت کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اِذْ جب، یُرِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ نے دکھایا آپ کو، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جب دکھایا اللہ نے آپ کو، فی منامک آپ کی نیند میں، جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو آپ کی نیند میں، قلیلاً تھوڑی تعداد، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جب اللہ نے دکھایا آپ کو وہ لوگ آپ کی نیند میں، کیسے کر کے؟ تھوڑے کر کے، تعداد میں کم کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، وَلَوْ اور اگر آرا وہ دکھاتا، یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا کا آپ کو، ہم وہ لوگ سے مراد جنگ بدر میں جو مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ اگر اللہ آپ کو دکھاتا وہ لوگ، کیسے؟ کثیراً زیادہ، یعنی جیسے کہ وہ تھے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اگر اللہ آپ کو دکھاتا وہ لوگ، کثیراً کیسے کر کے؟ زیادہ، تو کیا ہوتا؟ 2 باتیں، لَفَشِلْتُمْ تم ضرور ہمت ہار جاتے، بزدلی دکھاتے، یعنی تم ضرور ہمت ہار جاتے، بزدلی دکھاتے، ایک بات۔ دوسری بات، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور ضرور تم لڑنے جھگڑنے لگتے، فی الامر اس معاملے میں کہ اپنے سے بڑے لشکر کے ساتھ کیسے لڑا جائے، کیوں لڑا جائے، تشریح شرح کے بعد میں بتاتا ہوں۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ اور ضرور تم لڑنے جھگڑنے لگتے، فی الامر اس معاملے میں، لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ سینے کی باتوں کو،
بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس آیت مبارکہ کی تشریح سے سبق کی آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔